اس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ توحید اپنانے والا شخص، جہنم کی آگ اللہ نے اس آدمی پر حرام کر دی ہے۔ ایک دوسری حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات، جو آدمی فوت ہو رہا ہے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی اعتراف ہے، یہی اقرار ہے، اسی پر اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اور وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ اس کے لیے واجب کر دی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے توحید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید اس تعلیمات سے بھی بھرا پڑا ہے کہ انسان کے ہر عمل کے اندر اخلاص ہو کہ اس کا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس موضوع سے بھری ہوئی ہے۔ یبتغی بوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کا عمل ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جو بھی عمل مسلمان کرتا ہے اس میں ریاکاری نہیں، نمود و نمائش نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ صدقات و خیرات عبادت ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، ایک ایک موضوع پر کئی نشستیں ہو سکتی ہیں، میں صرف اشارات میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات کی طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ نے اس آدمی پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بات غور کیجئے گا کہ جہنم کی آگ جو آخرت میں انسان کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گی، اللہ نے ایسے لوگوں پر حرام کر دی ہے۔ یہ لوگ جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے۔ یہ دوسری بات ہے جو قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہے، مخلصین لہ الدین، کہ دین خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ تیسری بات کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن مجید اس بات سے بھرا ہوا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، آپ ان کی دعائیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے کلمات پر غور کیجئے، وہ اپنی بات کا آغاز ہی کرتے ہیں ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، اللہم، اللہ کو پکارتے ہیں، دعا کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان عباد الرحمن کے صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كانت غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اہل ایمان دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا کے رکھنا، جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ مسلسل دعائیں کرتے ہیں، انہیں بڑی تڑپ ہے، خوف ہے۔ تیسری بات کہ مسلسل دعائیں کرنی ہیں اللہ سے جہنم کی سے پناہ مانگنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اور 3 مرتبہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیجئے، اللہ مجھے آخری اخروی سعادتیں نصیب فرما دیجئے، جنت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے، جنت دعا کرتی ہے۔ اور وہ انسان جو جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، میں پناہ مانگتا ہوں، یہ جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ جہنم اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔
تو لہٰذا تیسرا مسئلہ دعا کا ہے کہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے، اور جنت میں داخل ہونے کی دعا قرآن مجید اس موضوع پر بھی بھرا پڑا ہے۔